وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت مالک الامجد خالق کائنات رب ذوالجلال جل وعلا شانہ کی ذات کی تمام حمد و تعریف، لامحدود درود و سلام شافع روز جزا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بے مثال ذات اقدس پر مالک الامجد ہم سب کی حاضری اپنی بلند آدم میں قبول فرما کر ذریعہ نجات ذخیرہ بخشش بنائے، محبت سے بولیے آمین۔ برادران اسلام، جس وقت دنیا کفر کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، ہر طرف ظلمت کا دور دورہ تھا اور دنیا عرب میں ایک وحشت و بربریت کا سما تھا، اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے ایسے کٹھن حالات میں سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فیصلہ فرمایا۔ حضور نے جن حالات میں آ کر جہنم کے کونوں پر گرنے والی قوم کو جنت کی طرف دھکیلا، گمراہی کی طرف جانے والوں کا راستہ ہدایت کے ذریعے موڑا، اللہ رب ذوالجلال نے اس منظر کو قرآن کریم میں بیان کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ کائنات والوں، اس وقت جب میرے حبیب کی کائنات میں آمد ہوئی ہے تو بقیہ تمام ادیان باطل قرار پائے، صرف اور صرف سچا دین دین اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہی سچا دین ہے۔ حضور کی اس دعوت پر سب سے اول جس طرح آپ حضرات اکثر سنتے ہیں، خواتین اسلام میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، مردوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، اور بچوں میں حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا نام ہے، غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ ماہ جمادی الاول سن 20 ہجری کے اندر حضرت بلال کا وصال ہوا، تو اس حوالے سے آیا کہ قرآن کی روشنی میں صرف آپ کی بارگاہ میں چند تحسین کے کلمات کہہ کر اپنی قبر حشر کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے جانثاروں کو محض سلام عقیدت عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال دل دماغ کو شر و فساد سے بچا کر شرح صبر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کی اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، نبی علیہ السلام کی عادت پاک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل حضور غار حرا کی تنہائیوں میں دن بھی بسر کرتے، کئی شب بھی بسر کرتے، کئی راتیں بھی بسر کرتے، اور یہ خلوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کا معمول میں شامل تھی۔ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خلوت نشینیوں میں ایک شخصیت بعض اوقات آپ کے پاس جلوہ فروز ہوتی تھی، جنہوں نے پھر اس امت میں بھی سب سے اول نمبر پایا، اور اس کو تاجدار صداقت صدیق اکبر کا نام دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ فروز تھے کہ صدیق اکبر پاک آپ کی طبع مبارک پوچھنے کی غرض سے یہاں اپنے گہرے جگری دوست میرے مدنی ماہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائے۔ فرماتے ہیں اسی اثناء میں تھوڑی دیر بعد حرا کی چوٹی پر ایک راعی یعنی چرواہا بکریوں کا، جو بکریوں کو چرانے والا تھا، وہ بھی یہاں پر ہانکتے ہوئے بکریاں لے کے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، صدیق آج اس راعی کو بلاؤ، اس چرواہے کو بلاؤ، شاید اس کے اس مال میں کوئی دودھ والی بکری ہو تو دل کر رہا ہے آج دودھ نوش فرمائے۔ صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں
جس وقت اس راہی کی طرف میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا یہ تو امیہ بن خلف کے یا عبداللہ بن جدعان کے غلام ہیں، ان کا نام تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی اسلام کا چونکہ اعلان بھی نہیں ہوا تھا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلی نگاہ ڈالی تھی بلال پر اس وقت جب بلال دل گرفتہ ہو گئے، محبوب کے ہاتھوں اپنے دل کو گرفتار کر کے زلف مصطفیٰ کے اسیر بن گئے۔ فرماتے ہیں یہ پہلی دفعہ بلال نے محبوب کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا تھا تو رخ مصطفیٰ میں اللہ نے ایک اجازت رکھا جو یار کو محبت سے دیکھتا پھر محبت مصطفیٰ میں جو کشش تھی کہ حضور اسے اپنی کشش کے ساتھ اپنی طرف کھینچتے تھے۔ اعلان نبوت ہو گیا حسب معمول میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی سربلندیوں پر اسی طرح جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ ایک بار پھر صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، حضرت بلال وہاں تشریف لائے بکریاں چلاتے ہوئے، لیکن ابھی بلال نے کلمہ نہیں پڑھا، صدیق اب کی بار کلمہ پڑھ چکے تھے، یار کی غلامی میں آ چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی بن چکے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صدیق اکبر اس چرواہے سے بولو کہ اگر کوئی اس کے پاس دودھ والی بکری ہو تو لے آ۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے جس وقت صدیق اکبر نے بلایا اور آواز دے کے کہا ایتی یا راعی، ادھر آؤ نہ اے چرواہے، میں قریب گیا تو روح بددعا کی جو جلوہ تابانیاں تھی فرما دل کو مو لیا، انہوں نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نطق نبوت کو حرکت دی، زبان نبوت سے رحمت کے پھول برسنے لگے۔ فرما میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بلال اگر تمہارے پاس کوئی بکری ہو تو آج آپ دودھ والی بکری لے آؤ، ہم دودھ پینا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے اتفاق ایسا میرے پورے ریوڑ میں کوئی ایسی بکری دودھ دینے والی نہ تھی سوائے ایک بکری کے جس کا میں دودھ پیا کرتا تھا، بمشکل اس سے گزارا ہوتا تھا۔ حضرت بلال فرماتے کریم زبان سے یہ کرم والے جملے سنے، میں نے فی الفور اس بکری کو پیش فرمایا۔ فرماتے بس رحمت والے نبی کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اللہ نے بکری کے تھنوں سے دودھ کے چشمے جاری فرما دی۔ فرما کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو برتن پیش کیا میں نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس برتن میں دودھ دہنا شروع فرمایا۔ فرماتے برتن بھر گیا، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اول از خود نوش جاں فرمایا۔ فرماتے دودھ دوبارہ پھر محبوب نے از خود دوڑا۔ حالانکہ صدیق کریم کھڑے بار بار اصرار کر رہے آقا یہ غلامی میں پیش کروں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق ہم برکت دے رہے ہیں، آپ برکت لینے والے بن گئے۔ فرما ہم برکت بلال کو بھی دیں گے، بلال کی بکریوں کو بھی دیں گے، صرف بلال پھر مکے کا چرواہا نہیں بنے گا، ہم بلال کو چرواہے کے سٹیج سے نکال کر ہم اس مقام پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ پھر 26 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر اپنے زمانے میں اعلان کرے گا کہ سیدنا بلال وَعَاتَكَ سَيِّدُنَا وَسَيِّدُنَا بلال، کہ عمر اپنے زمانے خلافت میں اعلان کیا کرتے تھے اے بلال حبشی تجھے جس نے خریدا تھا وہ بھی ہمارے سردار تھے، تم بھی ہمارے سردار۔ حضرت بلال کو یہ لقب کس نے دیا؟ غلام کو کم سردار کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بلال حبشی فرماتے ہیں ساری دنیا نے غلاموں کی باتیں کی ہیں، محمد عربی نے غلاموں کو سرداری کا تاج عطا فرمایا۔ برادران اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اس معجزہ پاک کمال کو دیکھا، دل میں دین کی حقانیت گھر کر گئی۔ رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک مجھ اللہ کے نزدیک جو سچا دین ہے وہ دین ہے اسلام والا۔ اسلام کتنا پیارا امن کا دین ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسلام میں خیر اور برکتیں ہی رکھی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت اسی وقت پیش کی، آپ نے کلمہ پڑھ کر اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تم اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنا، کہیں تیرا مالک جو کافر ہے وہ تجھے نقصان نہ پہنچائے۔
مکے کے بازاروں میں دشمن پھرتے ہیں، ابھی اسلام کے سپاہیوں کی تعداد کم ہے، بلال سے وہ عشق چھپائے نہیں چھپا۔ وہ کہتے ہیں نا دو چیزیں کبھی نہیں چھپتی، ایک مشک نہیں چھپتا، ایک عشق نہیں چھپتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ، ایک خوشبو نہیں چھپتی نا، جہاں جو بندہ خوشبو لگا کے آئے تو خوشبو کا اثر یہ ہے کہ وہ خوشبو پھیل جایا کرتی ہے۔ تو جہاں جو سچا مومن عشق رسول اپنے سینے میں موجزن کر کے آئے، دنیا کا مجازی عشق نہیں چھپتا تو رب اور رسول کا عشق کیسے چھپ سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اب وہ عشق رسالت کی تابانیاں ایسی تھی۔ بلال تھے تو امیہ بن خلف کے مکان میں، بعد روایت میں آتا ہے عبداللہ بن جدعان کے آپ غلام تھے، بعد میں آتا ہے عبداللہ بن جدعان کی غلامی میں اول تھے، لیکن جب شکایت پہنچی بلال نے غلامی مصطفیٰ کو اختیار کر لیا اور بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو حضرت بلال کو اب عبداللہ بن جدعان نے امیہ بن خلف کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کو امیہ وہ ظلم و ستم اور وہ مارے دیا کرتا، ساتھ ابو جہل، ساتھ مکے کے کافر ہوا کرتے تھے، سینے پہ پتھر کی چاٹیاں چٹانیں رکھ دیا کرتے تھے، نیچے آگ کے انگارے ہوا کرتے تھے، مکہ کی ریتلی تپتی اور کڑکتی دھوپ ہوتی تھی اور نیچے گرم زمین ہوتی تھی، گرم انگارے ہوتے تھے۔ بلال فرماتے ہیں وہ گرم انگارے بلال کے عشق کی گرمی کو سرد نہ کر سکے، وہ عشق کی گرمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ ناز سے پلائی نا، وہ کسی کے ظلم و ستم اور جبر و تشدد سے کبھی روکا نہیں جا سکتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، جتنا کوئی دبائے گا اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ یہ اللہ نے اسلام کی فطرت میں ازل سے یہ چیز رکھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زبان اقدس سے یا احد احد کا نعرہ نکلتا تھا یا پھر وہ یا محمد کا نعرہ نکلتا تھا۔ حضرت بلال فرماتے مکے کے بازاروں میں مجھ پر ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جاتے تھے، لیکن رب کائنات کی عزت کی قسم بلال کہا کرتے تھے میاں دیکھو نا، جب کوئی شخص برتن بناتا ہے نا مٹی کے، تو کمہار کی عادت ہوتی ہے کہ وہ برتن کو چیک کرنے کے لیے ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے کہ نہیں کہ برتن پکا ہے، گھڑا کچا ہے کہ پکا ہے۔ بلال فرما کرتے تھے میرے مالک میرے عشق کا امتحان لے رہے ہیں کہ بلال اپنے عشق میں سچا ہے یا کہ کچا ہے۔ فرما یہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن جس نے بھی دین اسلام کی خاطر اذیتیں برداشت کی، رب نے پھر مقام یہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت مدائن کے گورنر بنائے گئے، حضرت سلمان فارسی خود فرمایا کرتے تھے مدینہ میں آمد ہوئی تو یہودیوں کی غلامی میں تھا، ایک شخصیت ایسی آئی جس نے اپنے زلفوں کی غلامی میں مجھے لے لیا، میں اس کے مصطفیٰ کا اسیر بنا۔ رب کائنات کی عزت کی قسم کب دنیا غلاموں کو پوچھا کرتی تھی، فرمایا یہ تو محمد عربی کے فقیروں کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ دنیا کی شہنشاہیاں خود ان کے قدموں میں چل کے آئی ہیں۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا بلال، سارے آپ کو سیدنا نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم آپ شب معراج جس وقت تشریف لے گئے اللہ کی جنت، کہاں تشریف لے گئے؟ حضور جنت کی سیر کی تھی۔ اللہ کریم نے اپنے یار کو وہ جنت کا وہ سودا، کیونکہ دنیا کا دستور ہے جب کوئی خریدار، جب کوئی تاجر کوئی سودا لینے لگتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ رب فرماتا ہے ہم نے سودا کیا مومنوں سے جنت کا مال اور جانوں کے بدلے میں، تو چاہیے تھا نا اس جنت کو بھی کوئی دیکھنا والا ہو جائے نا، جو جنت کو دیکھ کے کہے کہ میں اللہ کی جنت کو خود دیکھ کے آیا ہوں کہ یہ اللہ نے جنت تیار فرمائی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی صحیح حدیث، میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس وقت اللہ کی جنت میں پہنچا، جنت کی سیر کر رہا تھا، حتی سمعتو دفن علیک یا بلال، اے بلال جس وقت میں جنت میں چل رہا تھا تیرے قدموں کی آہٹ میں مصطفیٰ اپنے آگے پا رہا تھا۔ بلال تو دنیا میں کون سا عمل کرتا ہے کہ میں مصطفیٰ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس کر رہا ہوں۔ حالانکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکے کے بازاروں میں چل رہے تھے، مصطفیٰ اس کی چلنے کی آواز، قدموں کی آہٹ جنت میں سن رہے تھے۔ غلام کی یہ شان، یہاں پر مفتی احمد جار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف شان حبیب الرحمن نامی کتاب کے اندر لکھا، آپ فرماتے رب کائنات کی عزت کی قسم، بلال کے قدموں کی آہٹ مصطفیٰ کو جنت میں سنائی گئی۔ فرمایا یہ قیامت کا نقشہ اللہ نے پیش فرمایا کہ میرے محبوب جب جنت میں تیری آمد ہوگی اور تیرا داخلہ ہوگا، میرے حبیب تو جنت میں قدم رنجہ فرمائے گا جس طرح نوکر چاکر آگے بادشاہوں کے چلتے ہیں، ہٹو چلو کی، ہٹو بچو کی صدائیں لگاتے ہوئے کہ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ بلال اس کیفیت میں جنت میں داخل ہوں گے، پیچھے کملی والے آپ ہوں گے، بلال آگے ہٹو بچو کی صدائیں لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کی غلامی کا اللہ کریم نے صلہ عطا فرمایا سیدنا حضرت بلال سارے اکبر رضی اللہ عنہ۔ سونے نبی نے اپنی امت دا سب تو پہلا مؤذن جس نے مقرر کیتا وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا بلال سارے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر دم تک بلال حبشی پھر مؤذن رسول رہے، آخری دم تک اس غلامی کا پچا اپنے گلے میں ڈالے رکھا۔ سیدنا بلال جب مکہ کے بازار مکے میں پھر مدینہ میں چونکہ اذان کی فرضیت کا حکم آیا مدینہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن مقرر فرمایا۔ حضور کی ایک خاتون صحابیہ ارشاد فرماتی ہیں مکہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے قرب میں سب سے اونچا جس کا مکان تھا وہ ہمارا ہی تھا۔ فرمایا حضرت بلال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر یا دور تک آواز پہنچانے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا سوائے اونچی جگہ اذان دینے کے، حضور نے ہمارے گھر کی چھت پر حضرت بلال کو مؤذن مقرر فرمایا۔ وہ سب سے اونچی چھت تھی، اس وقت مدینہ طیبہ کی بلند و بالا عمارت تھی جہاں بلال کے لیے یہ عزت دیا گیا، اجازت دی گئی۔ خاتون صحابیہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا مؤذن فرمایا ایسا شوق رکھتا تھا اذان دینے کا، صبح سحر آپ ہماری چھت پہ تشریف لایا کرتے تھے اور صبح صادق کے انتظار میں وہی جلوہ افروز ہو جاتے تھے۔ ادھر وہ پھٹتی تھی، صبح صادق ہوتا تھا، ادھر سے بلال کی اذان کی آواز مدینہ طیبہ کے مقدس گلیوں اور بازاروں میں گونجا کرتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کو یہ اذان کتنی پسند آئی، رب کائنات کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید المؤذنین انت یا بلال، بلال میری امت کے تمامی مؤذنوں کا قیامت میں تو سردار ہوگا۔ قیامت تک جو بھی کوئی اذان دے گا فرما بلال تیری سنت پہ چلے گا، لیکن بلال تجھے مؤذنین کی سرداری کا تاج نصیب ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ کی عدالت میں قیامت میں پیش کیے جائیں گے، بلال کی سواری اور بلال جس سواری پہ سوار ہوں گے اس اونٹنی کی گردن بھی سب اونٹنیوں کی قطاروں میں سب سے بلند ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اللہ رب ذوالجلال نے تیری کون سی نیکی کا بدلہ دیا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چل رہا۔ اب حضرت بلال نے جو بات کہی رب کائنات کی عزت کی قسم، دل کے کان کھولے سماعت فرمائے کہ حضرت بلال کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کی ضرورت محسوس کرتا ہوں تازہ طہارت کر لیتا ہوں، تازہ طہارت کر لو تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تحیت الوضو کیڑی نماز ہے؟ نفلی۔ اگر نفلی نماز دا اے مقام ہے تو جنہ فرض دی پابندی کی تھی انہاں دا اللہ نے کتنا اونچا مقام۔ اسا فرضاں تو دور ہوندے جا رہے ہیں، جمعہ دا دن نے ویکھو مسجد دے وچ کتنی رونق ہے، کتنے کے لوگ آئے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں نے چاہیے کہ جناب مسجداں ساڈیاں کم از کم جمعے والے دن تے بھریاں ہونیاں چاہیے۔ یہ صرف اتھوں دی گل نہیں، ہر پاس یہی ہوا یہ ہی سستی ہے۔ رب کائنات جل وجہ الکریم نے قرآن مقدس میں واحد عبادت نماز والی ہے۔ کوئی جمعہ میرے خیال ہے نماز دے بارے بھی لانا چاہیے، یہ گل ہے کہ چونکہ جیڑی شے کو بیان کیتا جائے تاں اوندا ایک احساس پیدا ہوندا۔ چلو ضمناً آج تے گل آ گئی نا حضرت بلال دی، ایک کوئی گل کر چھوڑا، بے نمازی دی نحوست سونے نبی نے ارشاد فرمایا 40 گھراں تک میں دی بے نمازی، اور صرف زندگی میں نہیں
فرمایا زندگی میں اس کی نحوست 40 گھروں تک تو جس قبرستان دفنایا بنے 40 مردیاں تئیں دائیں بائیں سجے کبے فرمایا اس کی نحوست انہاں قبرستان دے مردیاں نو بھی گھیر دی. اور اتنے ایک گل کئی سال ہو گئے میں اس لیے پڑھدا ملتان شریف جامعہ اسلامی عربی انوار لوم اس وقت میں ایک خبر پڑھی ہے اخبار چھپی ہے یہ خبر ٹھٹا شہر کتوں دا سندھ دا اتوں دا ایک نوجوان اس نے ایک دن ایک دوست آکھیا یار تو نماز نہیں پڑھتا اس آکھیا جا تو میری قبر جانا جی میں آج کل نوجوان آتا ان یادن کے نہیں یاد یار میں اپنی قبر اللہ ڈریا کرو اللہ دی ذات تو میں بھی ڈرا تو صحیح ڈرو کہ خدا کسے غلطے گرفت نہ فرما اللہ دی قدرت او نوجوان اسے شام بیمار ہو گئے بخار چڑھ گئی حتیٰ کہ ایسا کوئی مرض لائق ہویا کہ جناب اندر دا پاخانہ منہ دے رستے تو خارج میں انہاں دنوں وچ اخبار وچ گل پڑھی کہ 3 دن بعد نوجوان اس دنیا تو رخصت ہو گیا لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جس وقت وہ نوجوان دنیا تو رخصت ہویا جیڑے بندے اس دے جنازے نو اٹھا کے چلن والے سن وہ جنازہ اٹھا کے چلے نال شہر دے سارے کتے جمع ہو گئے وہ بھی اس دے جنازے نال پڑھے اور حملہ آور ہو گئے اس دی میت تے کتے شہر دے بندے پریشان انہیں چوں ایک اس بندے دا رشتہ دار جڑا اللہ دا سچا وفادار اس آکھیا میں شہر دے جا کے مفتی تو پوچھا کہ جناب والا اس نوجوان نو کیڑی گل تو اللہ نے گرفت کی تھی گئے شہر ٹھٹا دے سب تو وڈی جامع مسجد دے مفتی کولوں انہاں نو کیفیت بیان کی تھی انہاں آکھیا دراصل رب العالمین کوئی عبرت وکھاونا چاہتا ہے اس نوجوان نے کلمات بولے او جڑے کلمات کفر ہیں بندہ انج آکھے کہ نہ جا تو اپنی قبر جانا ہے میں تو اپنی قبر جانا ہے نا اے گویا کہ استہزاء نماز ہے نماز دا ترک کرنا اے وکھرا گناہ ہے نماز دا مذاق اڑاونا اے اس تو وڈا گناہ ہے استہزاء نماز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو آدن کے جناب والا دفنا دتا گیا جوان نو لیکن کتے اس دے قبر نو نوچن واسطے آ گئے انہاں کیا سب پہرے بٹھا دیتے اس شہر دے مفتی آکھیا چاہے لکھاں پہرے بٹھا لو رب کائنات دی عزت دی قسم اس وقت گرفت الوہیت دا بندہ شکار ہے جس وقت انہاں آکھیا اچھا اگر ویکھنا چاہتے ہو تو پھر اس دی قبر نو کھودو وہ بندہ گیا فل فور تھانے میں تھانے دار نو ایس ایچ او نو اس درخواست لکھی اسا کہ مہربانی کر قبر کو شہیدی اجازت دے جناب او مجمع نو میڈیا نو بلا کے جناب اللہ اپنے نال بندے لے کے ٹھٹھا دے اس قبرستان وچ پہنچے جس وقت قبرستان وچ او دی قبر کھولی گئی ہن نوجوان دی جگہ تے جوان دے جسم نہ آئی بلکہ ایک سور خنزیر نما جسم اس قبر موجود سی انہاں کیا اے بعین ہی وہی وعدہ رب نے سچا کر بکھایا فرمایا اس کائنات اندر روزانہ سب تو بڑے جسم جسامت حیوانہ اللہ نے اونٹ نو پیدا کیتا اٹھ اللہ دی بارگاہ ہمیشہ سر جھکا کے آتا ہے مالک تیری مہربانی تو میں نے اونٹ بنایا ہے گدہ نہیں بنایا گدہ عرض کرتا ہے مالکہ تیرا شکر ہے تو میں نے گدہ بنایا ہے کتا نہیں بنایا کتا عرض کرتا ہے پروردگار دی بارگاہ مالک کائنات شکر ہے تیرا تو میں نے کتا بنایا خنزیر تو نہیں بنایا اور خنزیر بارگاہ رب العالمین عرض کرتا ہے مالک تو میں نے خنزیر تا بنایا ہے شکر ہے بے نماز نہیں ہو بنایا یہ گلہ میں اپنی طرفوں نہیں کر رہا بڑی ذمہ داری نال کر رہا رب کائنات دی عزت دی قسم نماز دا چھوڑنا عظیم وبال خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما نماز او ایسی اہم عبادت فرما کسے ایسی عبادت دی تاکید قرآن رب میں نے نہیں کیتی نماز دی جتنی کیتی ہوئے فرما 700 واری نماز دا حکم قرآن چاہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سونے نبی فرما کیڑا عمل لئی آدم سونیا صرف ایک کو عمل لے کہ میں امام الانبیاء جدو ہی وضو کرا فرما فی الفور وضو تو بعد میں 2 رکعت نماز تحیت الوضو دے پڑھ گویا نفل دا یہ مقام ہے تو جڑے فرائض اللہ نے انہاں دی کتنی سربلندی رکھی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دا وقت آخرہ ڈھیر ساری گلاں سن ہر گل بیان نہیں ہو سکتی وقت میری گفتگو 2 منٹ ہوتا ہو گئی ہے میں ہوں مکانا چاہتا ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آپ دی بیوی آپ دے سرانے آ کے آپ حالے کفس انسری تو روح پرواز نہیں کیتا آخری حج کھولے لے رہے ہیں بیوی رومن لگ پئی آنکھن لگی واہ حسنا ہو یا بلال ہائے غم اے بلال حبشی تیری جدائی دا غم
آپ فرما جلی ہوندی ہے روندی کس واسطے ہے واہ ترا باغو ان آنکھ واہ بلال تیرے جانے دے کیا کہنے زندگی گزاری ہے حسین دے پاک نانے دی اتباعت دنیا تو جا رہے ہیں مصطفیٰ دی غلامیت واہ ترا با اج مینوں مبارکاں دے کہ اج میں اس شخصیت دے نال ملاقات واسطے جا رہے ہاں جے دے اس کو محبت ساری زندگی بلال دی گزری ہے آپ فرما کہ قبر میں لاد میں عشق محمد کا چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے فرما لحد عشق محمد دا اصل داغ لے کے ٹرے ہیں اندھیری رات سنیے مصطفیٰ دے عشق دا چراغ لے کے ٹرے ہیں رب کائنات دی عزت دی قسم جڑا بلال وانگو عشق محمدی دا چراغ جلا کے سینہ روشن کر کے پنجگانہ نماز دی پابندی نال اپنے دل دماغ نو معطر کر کے جائے گا قبر جاون دی دیرے نماز سفارشی پہلے بن کے آئے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعائے اللہ کریم میری تو آڈی سب دی حاضری اپنی بلند بارگاہ قبول فرماوے وما علیہ